بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ شادی کی پہلی رات فحش نویسیوں نے اس پر عنوان کتابیں اور نہایت حیران مضامین لکھ کر اس کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ شادی کی پہلی رات جب میاں بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ وہ پہلے ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی، وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شوہر یا بیوی کے شب اول کو نہ تو کوئی اس پر اسرار راز سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اسے خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور ثانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ سہاگ رات میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ مرد کو مندرجہ ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو سے بیوی کے اجنبیت کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ گفتگو کا انداز مہذب، پیار بھرا اور باصلاحیت ہونا چاہیے۔ مرد کے گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ بیوی کے لیے ہدایت ہے اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ اپنائیت ظاہر کرے، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ ہنسنے کھیلنے چڑ چاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب زفاف کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ اور درد کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کرے، اس تحفے تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے۔ کھانے پینے کے عمدہ چیزیں پیش کرے، دودھ ہو تو بہت بہتر۔ شوہر پہلے خود کچھ کھائے یا پیے اور دلہن کو کھلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ برتن دھولے کو پینے کے لیے دے دے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انہوں نے سر جھکا لیا اور شرما گئے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ پکڑ لو۔ وہ بیان کرتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر تھوڑا سا پیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مرد لے رہے تھے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ سب سے پہلے ملاقات اور گفتگو سے پہلے سلام کرے اور پھر عورت کے پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہی اس کی بھلائی اور اس کی خلقت اور طبیعت کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کے شر اور اس کے خلقت و طبیعت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ اولا شب زفاف اور ضد تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے اور یہ خیر اور برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت محبت کا ذریعہ ہے۔ اس شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لطف یا اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں اور بعض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ نے جو چیز تیرے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زپاپ میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اسے حکم کر کے وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کے صحابی نے ان کے شادی کے موقع پر اس کے تلقین کی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہاگ رات سے پہلے انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجے شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مایوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے لیے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح سے مایوس نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے جمع و صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ایک عادی شب تو اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش طبعی کے باتیں ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے۔ صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں الجھت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات ہجم جائے گی کہ نکاح کا مقصد فقط شہرت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر مہم الرجل کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ بھی اس کے مزاج کے مطابق ہدیہ پیش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کا کھانا مت ترک کرو، اگرچہ اس کا مقدار 1 مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بیوی سے جمع عافیت و عصمت کے حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کے لیے نیت سے ہو۔ اسی صورت میں اللہ نہ صرف جمع پر اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و آخروی برکتوں سے نوازے گا۔ جمع شہرت رانی نہیں بلکہ زوجے کے لیے سکون قلب اور راحت جان ہے۔ اس لیے قبل ازمہ جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کے بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ جمع سے قبل یہ دعا پڑھنی منسون ہے: یا اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اس سے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر نہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔